حضرت امام غزالی فرماتے اللہ نے 3 طرح کی مخلوقیں پیدا کی۔ ایک مخلوق وہ ہے جس کے پاس چراغ عقل ہے لیکن شہوات انہیں نہیں دی گئی، اور مخلوق وہ ہے جن کے پاس شہوات نفسانیہ تو ہیں لیکن ان کے پاس عقل نہیں ہے، اور تیسری مخلوق وہ ہے جن کو عقل بھی دی گئی ہے اور شہوات بھی دی گئی ہے۔ فرمایا پہلی مخلوق جن کو عقل کے چراغ سے مالا مال کیا گیا ہے لیکن انہیں شہوات نہیں دی گئی، وہ فرشتے ہیں، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے چونکہ شہوات ہیں ہی نہیں۔ اور دوسری وہ مخلوق کہ جن کو شہوات دی گئی ہیں، عقل کا چراغ ان کے پاس نہیں ہے، وہ بہائم اور چوپائے ہیں، اگر وہ نیکی نہیں کرتے ہیں تو ان کے پاس چراغ عقل ہے ہی نہیں۔ اور تیسری مخلوق وہ ہے کہ جن کو چراغ عقل بھی دیا گیا ہے، شہوات کی آزمائش بھی دی گئی، اور وہ حضرت انسان ہے۔ اور اگر یہ شہوات کے ہوتے ہوئے چراغ عقل سے کام لے تو فرشتوں سے بہتر ہوتا ہے، اور اگر یہ عقل کے ہوتے ہوئے شہوات سے ہی کام لے اور عقل کو چھوڑ دے تو پھر یہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ ہمیں 2 طرح کی چیزیں دی گئی ہیں، ہم نے فیصلہ کرنا ہے، ہمارے ہاتھ میں، اور امتحان بھی تو یہی ہے۔ اگر ایک نابینا شخص کہے کہ میں نے آج تک کبھی غیر محرم کے چہرے کو نہیں دیکھا ہے تو بتاؤ یہ اس کا کمال ہے؟ آج تک سینما گھر نہیں گیا ہوں، آج تک میں نے فلم نہیں دیکھی ہے تو بتاؤ یہ اس کا کمال ہے؟ ایک شخص پیدائشی نابینا ہے، اگر وہ کہے تو یہ اس کا کمال نہیں ہے۔ کمال تو اس کا ہے کہ آنکھوں میں بجلیاں رکھی ہوئی اور نظارے قطار اندر قطار ہیں، لیکن پھر بھی وہ نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ کمال اس کا ہے۔ کمال اس کا نہیں ہے کہ جو پانی کے قریب نہ جائے اور کہے کہ میرے پر گیلے نہیں ہوئے۔ کمال تو اس کا ہے، اس مرغابی کا، کہ جو پانی کے اندر رہتی بھی ہے اور جب باہر نکلتی ہے پروں میں ایک قطرہ بھی جذب نہیں رہنے دیتی۔ انسان کو شہوات بھی دی گئی ہیں، آزمائشوں کی کائنات بھی ہے، قطار اندر قطار نظارے بھی ہیں، خود قدموں میں بچھ رہا ہے، آرزوؤں کا ہجوم ہے، جوانی کا باغپن ہے، زندگی کی رنگینیاں اس کو کھینچ رہی ہیں، لیکن وہ سب کو جھٹک کر کے کہتا ہے کالا معاذ اللہ، میں کبھی بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھوں گا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ 7ویں کوٹھڑی میں بھی زلیخا سے کہتا ہے کہ میں تیری بات نہیں مان سکتا، میں تیری بات مانوں یا اپنے رب کی بات مانوں؟ تو پھر اس کے لیے رب کی رحمتیں برستی ہیں اور انوار اترتے ہیں۔ اس لیے حضرت انسان کو امتحان کی بھٹی میں رکھا گیا ہے اور اس کو خوبصورت شکل دی گئی، اور اسفل السافلین کے اندر اگر یہ چلا گیا تو پھر یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کو دیکھنا ہے کہ ہم کیسے گزار رہے ہیں۔ میں تو ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اچھے مسلمان ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم اچھے انسان بھی نہیں بن سکے، جو اللہ کا ہم سے تقاضا ہے، ہم تو اچھے انسان بھی نہیں بن سکے۔ میں ایک دن جمعۃ المبارک پڑھانے کے لیے نکلا تو باہر ایک گدھا گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا تھا جلنے والے کا منہ کالا، تو میں یقیناً سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا ہم کس معاشرے میں جی رہے ہیں؟ ایک مزدور آدمی جو صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرتا ہے اور بوریاں اٹھا اٹھا کے اپنی ریڑھی پہ رکھ کے اور اپنے بچوں کا رزق کماتا ہے اور شام کو گھر جاتا ہے، تو اس کے پیچھے بھی لکھا ہوا ہے، مطلب ہمارا معاشرہ اتنا گرا ہوا ہے کہ اس سے بھی حسد کرنے والے اس معاشرے میں موجود ہیں۔ تو جس معاشرے کی گراوٹ کا عالم یہ ہو تو وہ معاشرہ کیسے پنپ سکتا ہے؟ آج ہماری حالت جہاں تک پہنچ گئی ہے، بعض کا تکرار کے ساتھ ہو جاتی ہے، لیکن جب بیماری ہو تو بار بار دوائی ڈاکٹر کو وہی دینا پڑتی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ آج ہماری حالت یہ ہے کہ اگر کوئی باہر واٹر کولر نصب کرتا ہے تو اس کے ساتھ جو گلاس رکھتا ہے تو اس کو بھی زنجیروں کے ساتھ باندھ کے رکھتا ہے۔ ہم اخلاقی پستیوں اور گراوٹوں کا اتنا شکار ہو گئے کہ ہماری دست برد سے وہ گلاس بھی محفوظ نہیں رہتے، ہماری لیٹرینوں کے گندے لوٹے بھی زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جس قوم کی حالت یہ ہو، اخلاقی گراوٹ کا عالم یہ ہو، اب کس کس بات کو چھیڑوں؟ ایسی ایسی باتیں شرم آتی ہے جو کچھ ہماری اخلاقی حالت بنی ہوئی ہے۔ ہم انسان ہیں اور اللہ نے انسان کو احسن تقویم پیدا کی ہے، اس کو خوبصورت دماغ دیا ہے، اس کو درد رکھنے والا دل دیا ہے، اس کو زندگی کا حسن و جمال دیا ہے، اس کو 2 روشن چراغ دیے۔ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ اللہ فرماتا ہم نے اس کو 2 آنکھیں، 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ ہم نے اس کو چراغ ہدایت نہیں دیا؟ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ اس کو سب کچھ دیا، اس کو پتا ہے جب یہ میز کے نیچے سے رشوت لے رہا ہوتا ہے، اندر مفتی اس کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ تو غلط کر رہا ہے،
جب کسی کا گھر اجاڑتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے میں غلط کر رہا ہوں، جب کسی کی آبرو لوٹتا ہے تو اس کو اپنی بہن یاد نہیں ہوتی ہے، اس کو اپنی بیٹی یاد نہیں ہوتی ہے، جب ملک کے راز بیچتا ہے، جب اسلام کے قوانین پامال کرتا ہے، جب غریبوں کا خون نچوڑتا ہے اور ہڈیاں توڑتا ہے تو اس کو اس وقت کچھ یاد نہیں ہوتا ہے، انسانی تقاضے بھول جاتا ہے۔ یہ رات کی تاریکیوں اور دن کے اجالوں میں جو بھی جرم کر رہا ہے رب دیکھ رہا ہے، اس کی نظروں سے یہ پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر یہ اپنی عقل کے چراغ کی روشنی میں چلنا سیکھ جائے تو زندگی کا جمال اس کو نصیب ہوگا، لیکن اتنا گر جاتا ہے اس کو کسی چیز کی پرواہ بھی نہیں ہوتی ہے، اور یہ انسانی قدروں کو پامال کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اس قدر گراوٹ کا شکار ہوتا ہے کہ اس کو انسان کہتے ہوئے شرم آتی ہے، بلکہ میرے رب نے بل ہم عدل بھی اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی جو ہے وہ گمراہی کے سب سے آخری درجے میں پہنچ جاتا ہے۔ جانوروں اور باقی جو بہائم ہیں ان سے بھی یہ بدتر ہو جاتا ہے۔